السلام علیکم. آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں. ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب اور اسے تحریر کیا ہے پلوشا صافی نے. قسط نمبر 6. ایک ماہ کی ٹریننگ سے مہابیر کافی کچھ سیکھ گیا تھا. اس کے نئے دوست بھی بن گئے تھے. اس ایک ماہ میں زمروش باقاعدگی سے اس کے ساتھ کوچنگ کلاسز آتی رہی. اس دن ان کی خوشی دگنی ہو گئی تھی. وزارت صحت اور فیڈرل بورڈ آف گیمز کمیٹی سے مہابیر کو فیسٹیول میں شرکت کرنے کی اجازت بھی مل گئی. مہابیر کی ہمت مزید بڑھ گئی. آج زمروش ایک ہفتے کے بعد اس کے ساتھ کوچنگ سینٹر آئی تھی. مہابیر تھیوری کلاس میں تھا اور زمروش اکیلے گارڈن ایریا میں ٹہل رہی تھی. رضا نے اس سے بات کرنے کا موقع گنوانا مناسب نہ سمجھا. پریکٹیکل کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پریکٹس جاری رکھنے کی ہدایت دے کر خود اس کے پاس آ گیا. زمروش اسے اچانک نمودار ہوتے دیکھ کر چونکی ضرور تھی. آپ واقعی کمال کی ہے. ایک آٹسٹک مریض کو فینسنگ میں شامل کرا دیا. اس نے گفتگو کا آغاز زمروش کی تعریف سے کیا. یہ مہابیر کا خواب ہے. اسے بچپن سے ایتھلیٹ بننا تھا. میں تو بس اس کے موقع بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. زمروش راہداری پر چلنے لگی. آپ کو بھی شوق ہے تلوار بازی کا؟ رضا اس کے آگے آ گیا. اسے کلاس کے سمجھ جانے نہیں دے رہا تھا. کچھ خاص نہیں. ایک دفعہ کوشش کی تھی پر مہابیر کی تلوار اٹھائی ہی نہیں گئی. زمروش نے یوں ہی کہہ دیا مگر رضا کو مانو موقع مل گیا. میں سکھاتا ہوں نا. میرا تو کام ہی یہی ہے. بس ایک منٹ. کہیں جانا مت پلیز. رضا جھٹ سے کہتے اپنے کیبن کے سمت بھاگا. زمروش دوہری کیفیت کا شکار ہونے لگی. وہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی پر مہابیر کے ٹرینر کا دل دکھانا مطلب مہابیر کی ٹریننگ خراب کرنے کے مترادف تھا. اتنی دیر میں رضا ایک عدد صابرے لیے اس کے پاس آیا. سب سے اول اس نے صابرے کے ہینڈل زمروش کے ہاتھ میں دیا. اس نے بے دلی سے تھام تو لیا لیکن اسے چلا نہیں پا رہی تھی. تھوڑا سا اوپر اور شولڈر کی مدد سے سیدھا کرو. ہاں ایسے. اب وہ تفصیل بتاتے اس کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تھا. زمروش اس کے حرکات و سکنات محسوس نہ کر سکی. وہ اس کی باتوں پر عمل کرتے صابرے کو اٹھا کر دائیں سے بائیں کرتے خوش ہونے لگی. دوسری طرف مہابیر اور اس کے ساتھی کلاس سے باہر آ رہے تھے. گارڈن ایریا کی راہداری پر زمروش کو رضا کے ساتھ صابرے پریکٹس کرتے دیکھ کر اس کی گردن کی رگیں تن گئی. آنکھوں میں سختی امڑ آئی. خونخوار نظروں سے رضا کو گھورنے لگا. دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور سانس تیز ہونے لگی. زمروش نے رضا کی نزدیکی بڑھتے دیکھی تو فوراً جھٹ گئی. اتنا کافی ہے. تھینکس. وہ پھیکا مسکرا کر وہاں سے بھاگ نکلی. ان دونوں میں سے کسی نے مہابیر کو اپنی جانب متوجہ نہیں دیکھا تھا. بریک کے بعد رضا اپنے کیبن میں چینج کر رہا تھا جب مہابیر اپنی اصلی تلوار لی اس کے کیبن میں در آیا. رضا نے مڑ کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا. مہابیر کا انداز پورا بدلا ہوا تھا. وہ فیسٹیول میں حصہ لینے والا پہلا آٹسٹک اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ خضدار میں راج کرنے والے نواب مہابیر رئیسانی شیر تھا. مہابیر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ چاہیے؟ رضا نے اپنا مزاج نارمل رکھا. مہابیر تلوار ہوا میں بلند کر کے چلائی پر رضا چونکہ پروفیشنل فینسر تھا اس لیے بروقت اپنا بچاؤ کر لیا. کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ اصلی تلوار ہے. لگ جائے گی. اب اسے خوف کے ساتھ ساتھ طیش آنے لگا. اس نے اپنے بچاؤ کے لیے آس پاس نظر دوڑائی. رضا سر میں پاگل نہیں ہوں پر بننے میں 1 منٹ نہیں لگتا. اس نے دانت پر دانت جمائے ہوئے جواب دیا. رضا نے اسے دھکا دیا اور اپنے ایپے تک ہاتھ بڑھایا تھا کہ ایک پل میں مہابیر نے اسے کھینچ کر دیوار سے پن کر دیا اور اپنی تلوار اس کے گردن پر رکھ دی. دوسری طرف زمروش خالی کلاس دیکھ کر پریشان ہو گئی. مہابیر کہاں جا سکتا اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا. ایک اور اسٹوڈنٹ جس کی مہابیر سے دوستی تھی وہ وہیں سے گزر رہا تھا جسے زمروش نے روک لیا. ایکسکیوز می مہابیر کہاں ہے؟ اس نے اسے مخاطب کر کے سوال کیا. مہابیر وہ تو رضا سر کے کیبن کی طرف گیا ہے. اس لڑکے نے یاد کرتے ہوئے بتایا. زمروش کو کچھ کھٹک محسوس ہوئی. اس کی چھٹی ہی اس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا. وہ فوراً رضا کے کیبن کی جانب لپکی. رضا اور مہابیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. شاید آپ جانتے نہیں ہیں سر میں اس تلوار سے 22 قتل کر چکا ہوں وہ بھی بغیر کسی ٹریننگ کے. اس نے رضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. گھورا. رضا کے آبرو پھیل گئے. وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا کیونکہ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتا تو اس کی گردن کٹ جانی تھی. ایک اور کرنے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی. اس نے اپنی بات مکمل کی. پر مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ بلکہ آواز میں مستفسر ہوا. آپ صرف مجھے ٹرین کریں میری بیوی کو نہیں. باقی کہتے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے نا؟ مہابیر نے پلکیں جھپکاتے تائید چاہی. رضا نے کوئی ردعمل نہیں دیا. وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس پر وار کرتا اس سے پہلے مہابیر تلوار ہٹاتے پیچھے ہوا. مہابیر
کیا ہو رہا ہے؟ زمروش کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ وہ دروازے پر کھڑی متفکر نظروں سے ان دونوں کی جھڑپ دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں سر کو اپنا وہ ٹیلنٹ بتایا تھا جو صرف خزدار کے لوگ جانتے۔ اس نے سچ ہی کہا، پر گھما کر۔ رضا نے رخ موڑ لیا تھا۔ اس نے اس وقت چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تو سر، سی یو ایٹ دا گراؤنڈ، مہابیر نرم کھوئی سے کہہ کر پلٹ گیا۔ زمروش اس کے ساتھ نکل گئی تھی۔ اس نے جاتے جاتے رضا کے بگڑے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ یہ منظر نواب شامر رئیسانی کے آفس کا تھا۔ شکور کو کل کے کانفرنس کا اسکیڈول سمجھا کر نکل رہے تھے کہ سیکورٹی فورسز نے گھیر لیا۔ آپ کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، ایک آفیسر نے کورٹ کے نوٹس دکھا کر آگاہ کیا۔ واٹ؟ شامر صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس اہلکار نے انہیں گھیر کر ساتھ چلنے کی ہدایت دی۔ یوشے اور کیہان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آغا صاحب، ہم کچھ کرتے؟ یوشے نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، ہم ابھی وکیل کا انتظام کرتے۔ کیہان نے اس کی بات میں اضافہ کیا تھا۔ میڈیا والوں کی موجودگی میں نواب شامر رئیسانی کوئی غلط اقدام نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے خاموشی سے ساتھ چل پڑے۔ ٹی وی پر ان کی گرفتاری کی خبر براہ راست دکھائی جا رہی تھی۔ اماں بیگم بے دم ہوتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یوشے کو کال کرو۔ انہوں نے دل تھامے منزہ کو صدا لگائی۔ وہ سر کو خم دے کر یوشے کا نمبر ملانے لگی۔ کال مل جانے پر اس نے فون اماں بیگم کے آگے کیا۔ ہاں اماں بیگم، میں ہوں ان کے ساتھ۔ کیہان وکیل صاحب کو لانے گیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں۔ جی میں انہیں واپس لے آؤں گا، یوشے نے دلاسا دیا۔ اس وقت اماں بیگم کو مہابیر کی بے حد یاد آئی۔ دوسری طرف شکور، جو کہ نواب صاحب کا وفادار تھا، یوشے کی گرفت میں تھا۔ اگر آغا صاحب کو خبر ہوئی تو تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ اس نے شکور کے سینے پر گن رکھ کے دھمکایا۔ اسے دھمکا کر وہ جیل کے اندر گیا۔ آغا صاحب، کیہان کی کال آئی تھی۔ وہ وکیل صاحب آؤٹ آف ٹاؤن ہے۔ دوسرا وکیل آپ کا کیس لینے کو تیار نہیں۔ ہمیں شہر سے کسی وکیل کو بلانا پڑے گا، اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ مجبور بیٹا بننے ان کے سامنے آیا۔ سرفراز کو کال ملاؤ۔ نواب صاحب سلاخوں کے پیچھے دائیں سے بائیں چکر لگاتے کھنکارے۔ آغا صاحب، یہ کیس اسی نے تو کیا ہے، اس نے رازداری سے کہا۔ آغا صاحب اپنی جگہ رک گئے، بے یقینی سے یوشے کو دیکھا۔ بڑا ہی کمینہ نکلا، آپ کے 5 کروڑ بھی کھا گیا، سیٹ بھی نہیں دی، اور اب آپ پر کیس بھی کر دیا۔ اس نے دوسری چنگاری لگائی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، آنے دو مہابیر کو۔ انہوں نے غصے میں سلاخوں کو مکہ مارا۔ مہابیر تو اب آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا آغا صاحب، پر آپ فکر نہ کریں، مہابیر کی تلوار نہ صحیح، میری گن آپ کا یہ کام کر دے گی۔ اس نے بیٹے ہونے کا احساس جتایا۔ آغا صاحب نے فخریہ مسکرا کر اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ پر ابھی کچھ مت کرنا، ابھی اسے مارا تو سب کا شک ہم پر ہی آئے گا۔ پہلے مجھے یہاں سے نکالو، پھر مل کر اسے دبوچیں گے۔ آغا صاحب نے تنبیہ کی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ آنکھوں میں جنون بھر کر کہتے مڑ گیا۔ مہابیر، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسے پیش آ رہے تھے رضا سے؟ گھر آ کر وہ خفا ہوئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نارمل انسانوں کے بیچ آ کر مجھے بھول گئی ہو کیا؟ میں پورا نارمل نہیں ہوں، پر ہر چیز فیل ہوتی ہے۔ اگر مجھ سے دل بھر گیا ہے تو بتا دو، میں چھوڑ دوں گا تمہیں، پھر چلی جانا جس کے پاس جانا ہے۔ اس نے دگنے غصے سے جواب دیا، جواب بھی ایسا جس کی زمروش کو امید نہ تھی۔ میرا دل بھر گیا ہے، مجھے چھوڑ دو گے؟ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ہوش میں تو ہو؟ زمروش شوق میں تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا اس رضا کے ساتھ ملنا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ شکوہ کن نظریں اس پر جما گیا۔ زمروش کے آبرو پھیل گئے۔ وہ بس مجھے صابرے پکڑنا سکھا رہے تھے۔ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میں کچھ بھی برداشت کر لوں گا سمر، پر تمہاری بے وفائی نہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے بے وفائی کرنی ہے تو اس سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، ورنہ میرے ہاتھوں پھر سے کوئی گردن کٹ جائے گی۔ اس نے انگلی دکھاتے سختی سے تنبیہ کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز ایسا مت کہو، بار بار چھوڑ جانے کا مت کہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ رو دینے کو ہو گئی۔ اس سے یہ الفاظ سنے ہی نہیں جا رہے تھے۔ دوبارہ کسی سے بات کرتے نظر نہ آؤ مجھے۔ مہابیر ٹیبل کو لات مار کر کمرے کے اندر بند ہو گیا۔ زمروش اپنی صفائی لیے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ حساس لوگ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں اپنے ساتھ منافقت کر جاتے ہیں۔ کیسے دن آ گئے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور کتنے دن ایسے رہنا پڑے گا؟ اماں بیگم نے افسردگی سے سر جھٹکا۔ وہ آج نواب صاحب سے ملاقات کے لیے آئی تھی، اور اس وقت ملاقاتی کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مہابیر روز کال کر کے پوچھتا ہے آپ کا، شوہر سے غمگساری کرتے بولی۔ آپ نے اس سب کا بتایا تو نہیں؟ شامر صاحب ٹینشن سے 1 ہی ہفتے میں بہت ڈھل سے گئے تھے۔ اب تک تو نہیں، روز نیا نیا بہانہ کرنا پڑتا ہے۔ اب تو ان دونوں کو شک ہو گیا ہے۔ دیبا بیگم نے خدشہ ظاہر کیا۔ شامر صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ مہابیر کو واپس بلا لیتے، انہوں نے ایک آس سے نظر آئی۔ نہیں، بالکل نہیں، پرسوں 21 تاریخ ہے، وہ فیسٹیول میں کھیلنے جا رہا ہے، اس وقت اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ آغا صاحب نے فوراً انکار کیا۔ اماں بیگم نے اداسی سے سر جھٹکا۔ آپ پریشان نہ ہوں، یوشے دیکھ رہا ہے۔
جلد میری ضمانت ہو جائے گی۔ انہوں نے دلاسا دیتے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اما بیگم بے دلی سے ملاقات کا وقت تمام ہونے پر حویلی آ گئی۔ یوشی اور کیہان صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے فکر ہو کر چائے پی رہے تھے۔ تم دونوں کو اپنے باپ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا جیل میں ہے، کچھ کر کیوں نہیں رہے تم؟ باہر نکالو شامیر کو۔ اما بیگم لاؤنج میں آتی ان پر برس پڑی۔ اتنا آسان نہیں اما بیگم، کرپشن، قبضے، معصوم لوگوں کا قتل، اتنے سارے کیسز ہے، بیل ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ یوشی کھڑا ہو کر ان کے پاس آیا اور کندھوں سے تھام کر وضاحت دی۔ خدا غارت کرے اس سرفراز کو۔ جب الیکشن کا وقت تھا شامیر اس کے کیمپین میں سب سے پیش تھے اور اب وہ انہیں پوچھ بھی نہیں رہا۔ اما بیگم آبدیدہ ہو گئی تھی۔ اما بیگم، مطلبی زمانہ ہے، کسی سے اچھے کی امید مت لگائیں، یوشی نے دلاسا دیتے کہا اور انہیں اپنے ساتھ بٹھایا۔ دیپا بیگم من ہی من افسردہ ہو رہی تھی، ان کا دل تسلی نہیں کر رہا تھا۔ فیڈریشن بورڈ آف گیمز کے میدان میں مہابیر فینسنگ یونیفارم پہنے، موبائل ہاتھ میں پکڑے، بار بار آغا صاحب کا نمبر ملاتے دائیں سے بائیں ہوتا رہا۔ مہابیر، وہ بیزی ہوں گے، آپ کا فیسٹیول بھول گئے ہوں گے، زمروش نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں آغا صاحب، میرا کمپٹیشن نہیں بھول سکتے، وہ مجھے آل دی بیسٹ کہنا نہیں بھول سکتے۔ مہابیر کے اندر بے چینی بڑھنے لگی۔ کال کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، ان کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہے، آپ بس انہیں یاد کرو اور بسم اللہ کرو۔ زمروش نے اناؤنسمنٹ پر غور کرتے دوبارہ ہمت باندھی۔ پر آغا صاحب، ان سے بات کیے بغیر کیسے شروع کروں؟ وہ بے دل ہو گیا۔ اصل چیز تو دعا ہے، اور دعا غیبی طاقت رکھتی ہے، ماں باپ کی دعائیں تو عرش کو چھوتی ہے۔ اس وقت آغا صاحب اور اما بیگم یہاں نہیں ہیں، پر ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، چلیے آپ کو بلایا جا رہا ہے، زمروش نے مستحکم لہجے میں کہا۔ اسپیکر پر اپنا نام سن کر مہابیر نے لمبا سانس لیا اور فیس ماسک پہن کر میدان کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ شفیق صاحب اور رضا پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ان کے ادارے سے جینٹس میں مہابیر اور لیڈیز میں سے رفعت حصہ لے رہے تھے۔ شفیق صاحب نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور کچھ ضروری ہدایت دی۔ مہابیر سر کو خم دے کر گراؤنڈ کے اندر آ گیا۔ فینسنگ گراؤنڈ 2 فٹ چوڑی اور 14 فٹ لمبی ہوتی ہے۔ دونوں سروں پر ایک ریڈ لائن اور اس کے آگے 3 فٹ پر سفید لائن ہوتی ہے۔ فینسر کو اس سفید لائن کے حدود میں کھیلنا ہوتا ہے۔ مہابیر نے اپنے مقابل پلیئر سے دستانہ ٹکرا کر گیم کا آغاز کیا۔ دونوں پلیئر اپنے اپنے لائن کے حدود میں کھڑے ہو گئے۔ وار کرنے کا پہلا موقع مقابل پلیئر کو دیا گیا۔ مہابیر اس کے ہاتھوں سے زیادہ پیروں کی حرکات پر فوکس کر رہا تھا۔ اس نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ اس کے قدم اٹھانے اور بازو آگے کرنے سے پہلے وہ بچاؤ کی صورت پیچھے ہو جائے گا، اور اس کے توقعات کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ یہ وار خطا جانے پر پوائنٹ مہابیر کو ملا۔ دوسرا موقع مہابیر کا تھا۔ مقابل پلیئر اپنی جگہ اچھلتا اسے کنفیوز کر رہا تھا، لیکن مہابیر نے بچپن سے ایک ہی کام تو دل سے سیکھا تھا، اور وہ تلوار زنی تھی۔ ماسک کے پیچھے سے ہی مہابیر نے آبرو اٹھا کر اس کی ہوشیاری بھانپتے خود کو تیار کیا۔ کوچ کی سیٹی بجاتے ہوئے آگے ہوا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مقابل کو بچنے کا موقع ہی نہ ملا، اور فال اس کے سینے پر ٹچ ہو گیا، جس سے وہ دوسرا پوائنٹ بھی مہابیر کے نام ہوا۔ شفیق صاحب اس کی کارکردگی سے کافی خوش تھے، وہیں رضا بھی اپنے پلیئر کو پوائنٹ ٹیبل پر آگے بڑھتے دیکھ کر محظوظ نظر آیا۔ ان دونوں سے بھی زیادہ خوش زمروش تھی۔ اس نے دل سے چاہا تھا کہ کاش اس وقت نواب صاحب اور اما بیگم وہاں ہوتے۔ 3 منٹ کے پہلے راؤنڈ میں مہابیر 8 اور 3 سے برتری حاصل ہوئی۔ پہلے راؤنڈ کے بریک میں دوسرے ٹیم کے کوچ نے مہابیر سے ملتے اسے سرتا پیر دیکھا تھا۔ سنا تھا آپ آتھسٹک ہے، پھر اتنے تراکیب کیسے سیکھ لیے؟ اداد کے ساتھ ساتھ استثنائیہ جملہ بھی کس گیا۔ سر، آتھسٹک پیشنٹ کے کئی اقسام ہوتے ہیں، اور ان کی پہلی قسم شارپ مائنڈ کیریئر کہلاتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کے سب سے تیز ترین پروسیسرز ہوتے ہیں۔ ایسے دماغ اگر کام پر لگ جائیں تو قدم اٹھنے سے پہلے مقابل کا داؤں چاش لیتے ہیں، اور میں اسی کیٹیگری میں آتا ہوں۔ اس نے برا مانے بغیر اپنا آٹزم کا طبقہ بتایا۔ دوسرا کوچ محظوظ ہوتے ابرو اٹھا کر واپس مڑ گیا۔ دوسری طرف شامیر صاحب سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھ رہے تھے۔ مہابیر کا گیم شروع ہو گیا ہوگا، امید ہے وہ اچھا کھیلے۔ اس نے میرے کال کا کتنا ویٹ کیا ہوگا، اس پر اس کمبخت انسپکٹر نے کال کرنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے آپ سے گفتگو کرتے سر جھٹکا۔ انسان کی فطرت میں حسد اور فساد اگر نہ ہوتے تو کسی بھی زمانے میں یعقوب اور یوسف جدا نہ ہوتے۔ دوسرے راؤنڈ میں فال کے بجائے صابرے کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے کی نوعیت قدرے سخت تھی، لیکن مہابیر ڈٹا رہا۔ اس نے 15 بمقابل 13 سے برتری حاصل کی۔ تیسرا راؤنڈ
ونر کا انتخاب کرنے والا تھا۔ تیسرے راؤنڈ میں صابرے کو ایپے سے بدلا گیا۔ ہتھیار پر تو مہابیر کو پوری فوقیت حاصل تھی، مگر اس راؤنڈ میں مقابل پلیئر پچھلے سال کا گولڈ میڈلسٹ تھا۔ وہ قد کاٹ کے ساتھ ساتھ کھیل میں بھی مہابیر سے ایک درجہ اوپر تھا۔ اس راؤنڈ میں وہ 4 اور 10 کے شکست سے ہار گیا۔ تینوں راؤنڈ کے پوائنٹس کو ٹوٹل کر کے مہابیر فیڈریشن فیسٹیول کے سلور میڈل کا حقدار بنا۔ اس نے بااعتمادی سے جج کے آگے سر نیچے کر کے سلور میڈل پہنا۔ پورا گراؤنڈ تالیوں سے گونج رہا تھا۔ آج کھیل فیڈریشن فیسٹیول کا یادگار کھیل تھا۔ کسی کو ہار جیت سے غرض نہ تھی، ان کو تو بس ایک آتھسٹک مریض کو فینسنگ کرتے دیکھنا تھا۔ مہابیر نے اپنے حسن کارکردگی سے سب کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ اسٹیج سے اتر کر وہ سلور میڈل ہاتھ میں پکڑے زمروش کے پاس آیا۔ اس نے لب بھیج کر سلور میڈل کی جانب اشارہ کیا۔ یہ تو شروعات ہے، آج گولڈ نہیں سلور ہی صحیح، اب آپ اور اچھے سے فینسنگ کر سکو گے۔ اس نے حوصلہ افزائی کرتے اس کے سلور میڈل کو مسرور ہوتے دیکھا۔ مہابیر کی خوشی دگنی ہو گئی۔ اب اسے سب سے پہلے خزدار جا کر آغا صاحب اور اماں بیگم سے یہ کامیابی شیئر کرنی تھی۔ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ خزدار میں ایک طوفان پہلے سے ہی ان کا منتظر تھا۔ یہ ان زمینوں کے پیپرز آغا صاحب، آپ کو ان پر سائن کر کے واپس قبیلے والوں کو دینا ہوگا۔ یوشے نے کچھ کاغذات کی فائل ان کے سامنے رکھی۔ یہی آپشن ہے آپ کے بیل کی، پہلے زمینیں واپس کریں گے، پھر لوگوں سے خون معافی لیں گے اور کورٹ میں کلیئرنس پیش کریں گے، باقی کرپشن کا معاملہ تو چلتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ کھڑے وکیل نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ شامیر صاحب نے سر کو خم دے کر فائل تھامی اور سائن کرنے لگے۔ ایک افسوس بھی تھا اور پچھتاوا بھی۔ افسوس اس بات کا کہ جس عمل کے ذریعے لوگوں کی جانیں لی تھی وہ زمینیں واپس کرنی پڑ رہی تھی، اور پچھتاوا اس بات کا کہ اسی وجہ سے مہابیر بد سے بدتر ہو چکا تھا۔ ساتھ ساتھ اس بات کا شکر بھی تھا کہ وقت رہتے وہ واپس ٹھیک ہو گیا۔ میں آج ہی قبیلے کے لوگوں سے معافی نامے پر دستخط کرواتا ہوں۔ یوشے فائل واپس لے کر تسلی دیتے آگے بڑھ گیا۔ دوسری طرف حویلی میں جہاں مہابیر کی سلور میڈل لے کر لوٹنے کی خوشی تھی، وہیں شامیر کی غیر موجودگی کا دکھ بھی۔ کئی سارے لوگ اسے سراہنے حویلی کے سامنے موجود تھے۔ مہابیر نے سلور میڈل گلے میں ڈالے گاڑی سے سر باہر نکال کر ہاتھ ہوا میں لہرایا تھا۔ اس کی کامیابی پر سب بے حد خوش تھے۔ اماں بیگم ہاتھوں میں پھولوں کا ہار لیے ان کے استقبال میں کھڑی تھی۔ مہابیر تیزی سے کار سے اترا اور ان کے گلے ملا۔ اماں بیگم نے پھولوں سے خوش آمدید کہا۔ اماں بیگم، آغا صاحب کہاں ہیں؟ اس نے متلاشی نظروں سے حویلی کے اندر دیکھا تھا۔ آغا صاحب اسے لینے نہیں آئے، یہ تو اس نے اگنور کر دیا، مگر وہ حویلی میں بھی اس کے استقبال میں غیر موجود تھے، یہ بات اسے ہضم نہ ہوئی۔ وہی زمروش بھی اماں بیگم کے تاثرات دیکھ کر مشکوک ہوئی تھی۔ کیا بات ہے اماں بیگم، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ مہابیر کے ایکسائٹمنٹ میں ان کے اسٹڈی روم کی جانب اٹھتے قدم رک گئے۔ اس نے گلے سے پھولوں کا ہار اور اپنا سلور میڈل اتار کر بہادر کاکا کو تھمائے اور مڑ کر اماں بیگم کے روبرو آیا۔ آغا صاحب کہاں ہیں اماں بیگم؟ اس نے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے۔ اماں بیگم نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ راز مزید چھپا نہیں سکتی تھی، وہ سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کیا اور پچھلے 1 ماہ میں ہوئے سارے واقعات مہابیر اور زمروش کے گوش گسار کرنے لگی۔ ساری رودات سنا کر وہ خاموش ہوئی۔ مہابیر کی گردن کی رگیں تن گئی، آنکھوں میں سختی اور سینے میں گرمی بڑھ گئی۔ اس نے ایڑیوں کے بل گھوم کر کار کا رک کیا۔ رکو مہابیر، زمروش نے اس کو پکارا۔ نہیں زمر، آج نہیں، بات میرے آغا صاحب کی ہے، آج میں نہیں رکوں گا۔ اس نے زمروش کی بات سنے بغیر ٹوکا۔ میں روک نہیں رہی۔ اس نے مہابیر کی تلوار اس کے سامنے کی جو کار سے اترتے ہوئے اس نے اٹھا لی تھی۔ جب بات باپ کی عزت پر آئے تو رکنا چاہیے بھی نہیں، آغا صاحب کو ساتھ لے کر آنا۔ اس نے چیلنج کرنے کے انداز میں آنکھیں بڑی کی۔ مہابیر تاثرات مزید ٹھوس بناتے اس کے ہاتھ سے اپنی تلوار لے کر پورچ کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ آغا صاحب کے لیے جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا، آج اسے اپنے الفاظ ثابت کرنے تھے۔ یوشے کیہان اور سرفراز صاحب ہجرے میں بیٹھے تھے۔ کئی سارے غریب کسان جنہوں نے کبھی نواب صاحب کے خوف اور مہابیر کے ہاتھوں اپنا کوئی پیارا گوا کر زمین کھوئی تھی، آج ایک امید لیے ان تینوں مغرور اور متکبر مردوں کے سامنے قطار بنا کر کھڑے ہوئے۔ ایک ایک کر کے یوشے کا مینیجر فائل پر لکھے نام پڑھ کر مطلوبہ شخص کو اس کے زمین کے پیپرز واپس کر دیتا۔ سرفراز اور کیہان کو اس کی یہ چال سمجھ نہ آئی۔ تم پیپرز واپس کیوں کر رہے ہو؟ تم نے کہا تھا یہ پراپرٹی ہم آپس میں بانٹیں گے نا؟ سرفراز پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، اگر ایسے کاغذات رکھ لیں گے لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان خزدار کا بادشاہ کون ہے؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب نواب شاہمیر رئیسانی اور نواب مہابیر رئیسانی کا نہیں، ہمارا راج شروع ہو چکا ہے۔ اس نے ایک آبرو اٹھا کر فخریہ مسکراتے انہیں دیکھا تھا۔ وہ محظوظ ہو کر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سب کو کاغذات واپس مل گئے۔ یوشے نے کھڑے ہو کر اپنا کوٹ درست کرتے پوچھا۔ جی چھوٹے
نواب مل گئے، آپ کا بہت شکریہ، مہربانی، اللہ آپ کی مراد پوری کرے۔ غریب عوام مشکور ہوتے دعائیں دینے لگے۔ ہاں ہاں، کاغذات رکھنے کے لیے واپس نہیں دیے بے وقوفو، کچھ تبدیلیاں کی ہے۔ نواب شامی ریسانی کی جگہ ہمارے نام درج کیے ہیں، اس لیے اسٹیمپ لگا کر واپس کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے اعلانیہ صورت صدا لگائی۔ عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہاتھ آئے اور منہ کو نہ لگا کے مصداق اب اپنے کاغذات دیکھ کر رونے لگے۔ سب کی الگ الگ فریاد تھی۔ ماحول میں بھگدڑ سمجھ گیا۔ کیہان نے اٹھ کر ہوائی فائرنگ کی تو ایک لمحے کو سکوت سا چھا گیا۔ پر کٹے پرندوں کی طرح فڑفڑانے کیوں لگ گئے؟ کسی نے ہوشیاری کی تو یہی گولی مار دوں گا۔ انگوٹھا لگاؤ جلدی اور چلتے بنو، کیہان نے اپنا رعب دکھایا تھا۔ کلاشنکوف اٹھائے، پہرے داروں کے خوف سے ایک ایک کر کے کسان پیپر پر انگوٹھا لگا کر واپس دینے لگے۔ ایک کے بعد ایک روتا ہوا خالی ہاتھ مروڑتا واپس جانے لگا اور ان تینوں کی خباثت بھری مسکان بڑھنے لگی۔ جاری ہے۔ اب کہانی تیز موڑ پر آ گئی ہے۔ اب ہوگا مہابیر کا اپنے ہی بھائیوں سے مقابلہ۔ دیکھتے حسد کے جنگ میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔